اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف غیر عاملہ کی بحث کو مکمل سمجھنے کے بعد آج کے سبق میں ہم عربی گرامر کا انتہائی اہم ترین رول، ضابطہ اور مسئلہ وہ ہے مستثنا، اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ مستثنا کہتے کس میں ہیں، کیونکہ یہاں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مستثنا اور دوسرے کو کہتے ہیں مستثنا منہ، اور تیسری چیز جو بولی جاتی ہے وہ ہے کلمات استثناء۔ ان تینوں چیزوں کو سمجھیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مستثنا وہ لفظ ہے جو کلمات استثناء کے بعد مذکور ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ مستثنا وہ لفظ ہے جو کلمات استثناء کے بعد مذکور ہو۔ کیوں مذکور ہو؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس چیز کی نسبت مستثنا منہ کی طرف کی گئی ہے، اس کی نسبت مستثنا کی طرف نہیں ہو رہی۔ دو چیزیں آ گئیں۔ نمبر ایک، مستثنا وہ لفظ ہے جو کلمات استثناء کے بعد ذکر ہو۔ کلمات استثناء کیا ہے ابھی ہم سمجھتے ہیں۔ کیوں کلمات استثناء کے بعد ذکر ہو؟ تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس چیز کی نسبت مستثنا منہ کی طرف ہے، یہ مستثنا منہ یہ پہلے ہوتا ہے مستثنا سے، جس چیز کی نسبت مستثنا منہ کی طرف کی گئی ہے اس کی نسبت مستثنا کی طرف نہیں کی گئی۔ اب ابھی آپ کو جب مستثنا منہ سمجھ آئے گا، مثال ہوگی، یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ لیکن چیزیں اس میں دو ہیں۔ پہلی چیز کہ یہ لفظ کلمات استثناء کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ نمبر دو، دوسری چیز اس کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں ہوتی جس کی مستثنا منہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اور مستثنا کا ویسے معنی ہوتا ہے نکالا ہوا۔ کس سے نکالا ہوا؟ مستثنا منہ۔ مستثنا منہ کا معنی ہوتا ہے جس سے نکالا گیا۔ مستثنا وہ چیز جسے نکالا گیا ہے، مستثنا منہ جس سے نکالا گیا ہے، اور کلمات استثناء جن کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جاء القوم الا زیدن۔ اب ان تینوں چیزوں کو سمجھیے گا۔ یہاں القوم یہ مستثنا منہ ہے، الا یہ حرف استثناء ہے، زیدن یہ مستثنا ہے۔ اب زیدن کو نکالا گیا ہے کس سے؟ القوم سے۔ جس چیز کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، قوم کی طرف نسبت ہو رہی ہے آنے کی، آنا۔
آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، یہ آنے کی نسبت زید کی طرف نہیں ہے، یعنی قوم آئی ہے، زید نہیں آیا۔ ہم نے کہا تھا نا مستثنا وہ جو کلمات استثناء کے بعد ہو، یہ کلمہ استثناء ہے، یہ اس کے بعد ذکر ہے، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس چیز کی نسبت مستثنا منہ کی طرف ہو رہی ہے وہ نسبت مستثنا کی طرف نہیں ہو رہی۔ تو اب یہاں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہے، لیکن زید کی طرف وہ نسبت نہیں ہے۔ زید کو قوم سے نکالا گیا ہے، القوم مستثنا منہ ہے، یعنی اس سے نکالا گیا ہے۔ کسے نکالا گیا ہے؟ زید کو، وہ مستثنا ہے۔ کس کے ذریعے نکالا گیا؟ اللہ کے ذریعے، یہ حرف استثناء ہے، یہ حرف استثناء ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات یہ سمجھیے کہ کلمات استثناء ہیں کیا، جن کے ذریعے مستثنا کو مستثنا منہ سے نکالا جاتا ہے۔ ان میں سب سے مین کردار ہے اللہ کا۔ کلمات استثناء، چونکہ استثناء کے اندر اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، اس لیے ان کو کلمات کہا۔ کلمات استثناء میں یہ تینوں آتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ نمبر ایک اللہ، نمبر دو غیر، نمبر تین سوا، نمبر چار سوا، نمبر پانچ حاشا، نمبر چھ خلا، نمبر سات آدھا، نمبر آٹھ ما خلا، ما عدا، نمبر 10 لیس، نمبر 11 لا یکون۔ یہ ٹوٹل 11 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ 11، ٹوٹل 11 کلمات ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اللہ، یہ حرف ہے، غیر سوا سوا یہ 3، یہ اسم ہے۔ حاشا کے اندر اختلاف ہے، بعض اسے حرف کہتے ہیں، بعض اسے فعل کہتے ہیں، اور یہ نیچے والے جو ہے سارے کے سارے یہ افعال ہے، یہ سب افعال ہیں، اس لیے ان کو کلمات استثناء کہا گیا، نہ حروف کہا، نہ اسم کہا، نہ فعل کہا۔ اور کلمہ کی یہ تینوں قسمیں ہیں۔ جب ہم نے کلمات استثناء کہہ دیا تو اس کے اندر یہ تینوں قسمیں آ گئی۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ مستثنیٰ وہ ہے، وہ لفظ ہے جو کلمات استثناء کے بعد مذکور ہو۔ اب آپ سمجھ چکے کلمات استثناء کیا ہیں، جہاں بھی آئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کیوں مذکور ہو یہ بتائے کہ جس چیز کی نسبت مستثنیٰ منہ کی طرف ہے اس کی نسبت مستثنیٰ کی طرف نہیں ہے۔ اب تعریف کا سمجھنا بھی آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی بات سمجھیے گا، مستثنیٰ کی قسمیں کتنی ہیں، پھر ہم اس کے اعراب کی طرف بھی آئیں گے۔ مستثنیٰ کی اقسام، عربی میں مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں،
ایک کو کہتے ہیں مستثنا متصل، دوسری کو کہتے ہیں مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل، مستثنا منقطع۔ اب یہ مستثنا متصل کیا ہے، منقطع کیا ہے، اسے بھی سمجھیے گا۔ سب سے پہلے مستثنا متصل۔ مستثنا متصل وہ مستثنا ہے جو مستثنا منہ میں داخل ہو۔ جو مستثنا منہ میں داخل ہو اور اس کو الا یا اخوات الا، الا یا اخوات الا کے ذریعے نکالا گیا ہو۔ اب یہ اخوات کیا ہیں؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے 11 کلمات استثناء ذکر کیے، ان میں سب سے پہلا ذکر کیا تھا الا۔ الا کے علاوہ جو باقی ہیں، غیر، سوا، سوا، آخری، ان کو کہتے ہیں اخوات الا۔ اخوات یہ اخت کی جمع ہے۔ اخت ویسے بہن کو کہتے ہیں، یہاں مراد اس سے مثل ہے، یعنی الا کے مثل دوسرے کلمات، الا کے مثل دوسرے کلمات۔ تو متصل وہ ہوتا ہے جو مستثنا منہ میں داخل ہوتا ہے، پھر الا یا اخوات الا کے ذریعے اسے نکالا جاتا ہے۔ جیسے مثال آگے بھی آپ نے دیکھی، پھر سمجھ لیں۔ جاءنی القوم الا زیدا، پاس قوم آئی سوائے زید، یعنی زید نہیں آیا۔ یہاں غور کریں، زیدن یہ بھی قوم کا ایک فرد تھا، قوم کے اندر داخل تھا، پھر اسے الا کے ذریعے قوم سے نکالا گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مستثنا متصل، کہ مستثنا پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو، پھر الا کے ذریعے اسے اس سے نکالا گیا ہو۔ یہ ہے مستثنا متصل۔ دوسرا ہے مستثنا منقطع۔ یہ کیا ہے؟ مستثنا منقطع وہ مستثنا ہے جو مستثنا منہ میں داخل نہ ہو۔ لیکن الا یا اخوات الا کے بعد الا یا اخوات الا کے بعد ذکر ہو، یعنی وہ پہلے سے ہی داخل نہیں ہے لیکن پھر بھی الا یا اخوات الا کے بعد ذکر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جاءنی القوم الا حمارا، آئی میرے پاس قوم سوائے گدے کے۔ اب یہاں دیکھیں، گدا، حمار گدے کو کہتے ہیں، یہ پہلے سے ہی قوم میں داخل نہیں ہے لیکن الا کے بعد ذکر ہے۔ تو جو پہلے سے ہی مستثنا منہ میں داخل نہ ہو، پھر الا یا اخوات الا کے بعد ذکر ہو، اسے کہتے ہیں مستثنا منقطع۔ تو بڑی اہم ترین یہ دو قسمیں ہیں، مستثنا متصل
मुस्तस्ना मुनक़तिआ। सबसे पहले हमें इसी को पहचानना होता है कि ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है या मुनक़ते है, फिर आगे उसके एराब का सिलसिला चलता है। ये जो मुस्तस्ना मुनक़ते है, यानी अभी हम मुस्तस्ना के एराब की तरफ आ रहे हैं कि मुस्तस्ना का एराब क्या होगा। मुस्तस्ना के एराब, उसकी 4 सूरतें हैं। एराब की 4 सूरतें हैं मुस्तस्ना के। नंबर 1 मंसूब, यानी ये मंसूब पढ़ना ही जरूरी। नंबर 2 नसब या बदल। नंबर 3 मजरूर। नंबर 4 आमिल के एतबार से। समझिएगा, मैं बड़े आसानी से समझाने लगा हूं आपको। या तो मुस्तस्ना पर नसब पढ़ना वाजिब है, नसब पढ़ना जरूरी है, या नसब पढ़ने का भी इख्तियार है, बदल पढ़ने का भी इख्तियार है, या वो मजरूर ही होगा, मजरूर वाजिब है, या उसका एराब आमिल के एतबार से होगा। अब ये जो मंसूब है, इसकी 4 सूरतें हैं। बाकी को समझना बिल्कुल आसान है, बस इसकी 4 सूरतें जहन में रखनी पड़ेंगी कि मुस्तस्ना कब उसे मंसूब पढ़ना वाजिब है। उसकी पहली सूरत है मुस्तस्ना। अच्छा, इस मंसूब को समझने से पहले एक बात और भी समझ लें। अरबी में कलाम की 2 सूरतें हैं। एक होता है कलामे मूजब, दूसरा है कलामे गैर मूजब। ये भी चूंकि अभी लफ्ज इस्तेमाल होने, इसलिए मैं पहले ही आपको समझा रहा हूं। कलामे मूजब क्या है? कलामे मूजब वो कलाम है जिसमें नफी, नहीं या इस्तिफहाम ना हो, इसको कहते हैं कलामे मूजब। और अगर नफी या नहीं या इस्तिफहाम, ये इस्तिफहाम इनकारी होता है, हो नफी हो या नहीं हो या इस्तिफहाम हो, तो इसको कहते हैं कलामे गैर मूजब। अगर नफी नहीं इस्तिफहाम नहीं तो कलामे मूजब है, नफी नहीं इस्तिफहाम है तो कलामे गैर मूजब है। इसको समझ लेने के बाद अब समझिएगा मुस्तस्ना कब मंसूब होता है। मैंने बताया मुस्तस्ना के मंसूब होने की 4 सूरतें हैं। चले नक्शे से समझा देता हूं। कौन सी 4 सूरतें हैं? नंबर 1 मुस्तस्ना मुत्तसिल हो, कलामे मूजब हो और मुस्तस्ना इल्ला के बाद हो। ये पहली सूरत जिसमें मुस्तस्ना को मंसूब पढ़ना जरूरी है। दूसरी सूरत मुस्तस्ना कलामे गैर मूजब में हो, मुस्तस्ना कलामे गैर मूजब में हो, कलाम गैर मूजब, और मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम हो। मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम हो। वैसे तो ये होता है कि पहले मुस्तस्ना मिन्हु आता है फिर मुस्तस्ना आता है, लेकिन अगर मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम है तो उस सूरत में भी मुस्तस्ना मंसूब होगा। तीसरी सूरत मुस्तस्ना
خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون کے بعد ہو. ان الفاظ کے بعد جب مستثنا آئے گا تب بھی اسے منصوب ہی پڑھا جائے گا. 3 ہو گئی. نمبر 4، مستثنا منقطع ہو. یہ چوتھی صورت ہے مستثنا کو منصوب پڑھنے کی. نمبر 1، متصل کلام موجب الا کے بعد. نمبر 2، کلام غیر موجب اور مستثنا مستثنا منہ پر مقدم. نمبر 3، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون کے بعد. نمبر 4، مستثنا منقطع. اب ان کو مثالوں کے ذریعے سمجھیں تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. جیسے جاء القوم الا زیدن. یہاں آپ غور کریں، سب سے پہلے مستثنا متصل ہے کیونکہ زید قوم میں داخل تھا، پھر اللہ کے ذریعے نکالا گیا. کلام موجب ہے کیونکہ اس میں نفی نہیں، استفہام نہیں ہے، اور مستثنا اللہ کے بعد ہے، اس لیے اس کو منصوب پڑھنا ضروری ہے. دوسری مثال وہ ہے مستثنا کے مستثنا منہ پر مقدم ہونے کی. جیسے ما جاءنی الا زیدن احد. یہ مستثنا مستثنا منہ پر تب ہی مقدم ہو سکتا ہے جب اللہ کے بعد ہو. اب سب سے پہلے دیکھیں کلام غیر موجب ہے، ما آ گیا نا نفی کا، اور مستثنا مستثنا منہ پر مقدم ہے. یہ زید مستثنا ہے، احد مستثنا منہ ہے. اس صورت میں بھی زیدن اسے منصوب پڑا. تیسری صورت ہے کہ خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون. ان کے بعد ہو، جیسے آپ کہتے ہیں جاءن القوم خلا زیدن. ترجمہ وہی ہے، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے. خلا لگا لیں، عدا لگا دیں، یہ سب کی مثال یہی ہے. چوتھی صورت ہے کہ مستثنا منقطع ہو، وہی مثال جو میں نے آپ کو پہلے دی، جاءن القوم الا حمارا. تو مستثنا جب منقطع ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، متصل ہو، کلام موجب ہو، غیر موجب ہو، ان ساری صورتوں میں مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ 4 صورتیں آپ کے سامنے میں نے وہ عرض کی کہ جس میں مستثنا پر نصب پڑھنا واجب ہے. ایک ہی صورت ایسی ہے جہاں آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، بدل بھی پڑھ سکتے ہیں. نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک ہی صورت ہے. میں بھی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ صورت لکھوا بھی دیتا ہوں کہ کس صورت میں نصب اور بدل دونوں کا اختیار ہے. یہ والی صورت یہ تب ہے کہ مستثنا اللہ کے بعد ہو، مستثنا اللہ کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، کلام غیر موجب ہو، مستثنا منہ مذکور ہو. نمبر 1 اللہ کے بعد، نمبر 2 کلام غیر موجب، نمبر 3 مستثنا منہ مذکور ہو. تو اس صورت میں مستثنا پر دونوں اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے دیکھیں آپ، ما جاءنی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ یہاں دیکھیں سب سے پہلے مستثنا اللہ کے بعد ہے، کلام غیر موجب ہے، ما آ گیا، مستثنا منہ بھی مذکور ہے، یہ احد مستثنا منہ ہے. تو اب اس کو زیدن بطور مستثنا کے منصوب پڑھنا، اور بدل اسے بنائیں گے مبدل منہ، اسے بنائیں گے بدل، جو آپ تعابے میں پڑھ چکے ہیں. ان دونوں کا اعراب چونکہ ایک ہوتا ہے، تو جو مبدل منہ کا اعراب ہوگا وہی بدل کا اعراب ہوگا. تو یہ ہے مستثنا کے اندر 2 صورتوں کے جواز کی صورت.
اچھا اسی صورت کو لے لیں، چوتھی صورت پہ میں آ رہا ہوں. یہاں ہم نے کہا نا مستثنا الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، بس یہ نکال دیں مستثنا منہ مذکور والی. تیسری جگہ یہ کہہ دیں یہی کہ مستثنا محذوف ہو، ہاں مستثنا منہ مذکور نہ ہو. یہ جو ہم نے چوتھی صورت بنائی نا عامل کے اعتبار سے، یہ یہی ہیں تینوں شکیں. وہ الگ بات ہے کلام غیر موجب ضروری نہیں ہے، چاہے کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو، لیکن مستثنا الا کے بعد اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، یہ شرط سب سے اہم ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں مستثنا مفرغ. مستثنا مفرغ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ما جاءنی الا زید، نہیں آیا میرے پاس مگر زید. اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے، مثلا یہ فعل پہلے لازم ہے، اس کا فاعل یہاں ذکر نہیں، فاعل ذکر ہے الا کے بعد، تو گویا پہلا کلام مکمل ہی نہیں ہو رہا مگر الا کے بعد کے ساتھ، تو اسے مستثنا مفرغ کہا جاتا ہے. اسی طرح مفعول بہ کی مثال آپ دیکھ لیں، ما رأیت الا زیدن. یہاں رأیت فعل متعدی ہے، فاعل اس کے ساتھ ہے لیکن مفعول بہ الا کے بعد ہے، گویا یہ کلام الا کے بعد کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں مفرغ. تو اس کا اعراب عامل کے مطابق یہاں چاہتا ہے نا مفعول بہ، تو مفعول بہ کے طور پہ منصوب ہے یہ. تو مستثنا مفرغ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. باقی رہ گیا مجرور. تو یہ جو آپ نے پڑھے تھے نا چار، غیر، سوا، سوا، ان تین کے بعد متفقہ طور پر مستثنا مجرور ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں جا کیونکہ یہ تینوں اسم ہیں اور یہ مضاف ہوں گے، جا القوم غیر زیدن، اس کے بعد والا لفظ ہمیشہ مجرور ہوگا. وہ الگ بات ہے غیر کا کیا اعراب ہوگا وہ آگے ہم پڑھیں گے. اسی طرح سوا، اسی طرح سوا. لیکن یہاں ایک لفظ ہے ہاشا، اس میں نحویوں کا اختلاف ہے. جو اسے کہتے ہیں نا یہ حرف جر ہے، کیونکہ یہ حرف جر بھی ہے، اس کے بعد مستثنا کو مجرور پڑھتے ہیں. جو اسے بطور فعل کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد مستثنا کو منصوب کرتے ہیں. یہ مستثنا کے اعراب کی چار صورتیں تھیں.